کیوں ہوا ہے یہ ایسا ہمارے ساتھ؟ میں واحد بندہ ہوں کہ جس کو کوئی ٹی وی چینل کا اینکر پرسن نہیں بلا سکتا اور نہ اس کا کالم اخبار چھاپ سکتا ہے۔ علی حیدر نے مجھے بلایا سویڈن میں قرآن جلانے کے اوپر، اور جو اس کے ٹی وی کے ساتھ کی گئی ہے، سوچ سکتے ہیں کیوں؟ گزشتہ 3 ماہ سے 6 ماہ سے یہ سنتے سنتے آنکھیں تک گئی ہیں۔ عمران خان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، اور اصل بدماش یہ ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی چند گھنٹوں کی جیل 1970 میں دیکھی تھی، میں نے دوسری جیل 1974 میں دیکھی تھی جب ختم نبوت موومنٹ چل رہی تھی، میں نے تیسری جیل 1977 میں دیکھی تھی جب بھٹو کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی اور پھر ضیاء الحق آ گئے تھے۔ لیکن گزشتہ جو 2 ماہ پہلے 12 مئی سے لے کے 15 مئی تک جو میں نے 3 دن گزارے ہیں، تو اس میں تکلیف سے 2 چیزیں تھیں۔ تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھی جن کے ساتھ ہم نے 21 سال گزارے ہیں، ان کا سلوک تمہارے ساتھ یہ تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سال اور باقی 70 سال برابر تھے، بکواس کرتے ہیں وہ لوگ۔ قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری تھی جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں۔ اور خواتین حضرات، میری تقریباً 67 سال اور 7 ماہ عمر ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی چند گھنٹوں کی جیل 1970 میں دیکھی تھی، اور اس مختصر سی جیل نما جو جگہ تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ جیل کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، اس لیے کہ میرے والدین آ گئے تھے، کچھ وکلاء آ گئے تھے، کچھ لوگ آ گئے تھے، اور انہوں نے کسی نہ کسی حد تک وہاں بات کر کے انہوں نے کہا کہ بچہ ہے، 12-13 سال کی عمر ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ میں نے دوسری جیل 1974 میں دیکھی تھی جب ختم نبوت موومنٹ چل رہی تھی، تو اس وقت بھی میرے والدین کو علم تھا کہ میں کہاں ہوں، میرے دوستوں کو پتا تھا کہ مجھے ملنا کہاں پر ہے، اور ان لوگوں کو بھی اندازہ تھا کہ کون کون لوگ وہاں پر ہیں۔ اور صبح سویرے ہمیں جیل میں سے رہا کر دیا جاتا تھا، ہم منہ وغیرہ دھو کے، باتھ روم جو ایک ہی باتھ روم ہوتا تھا اس کے بیرک کا، اس سے فارغ ہو کے پھر اس کے بعد ہم جیل میں گھومتے پھرتے تھے ایک آزاد شخص کے طور پر۔ ہمارے ساتھ اور بزرگ قیدی بھی تھے، ہمارے لیڈر بھی تھے۔ میں نے تیسری جیل 1977 میں دیکھی تھی جب بھٹو کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی اور پھر ضیاء الحق آ گئے تھے۔ اس میں بھی ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ تھا، میرے گھر والوں کو پتا تھا، اگرچہ کہ اس وقت بھٹو صاحب کرتے یہ تھے کہ کبھی اس جیل سے، کبھی اس جیل سے، شاہپور میں ہماری شیخ رشید سے زیارت ہو جاتی تھی، کبھی کسی سے ہو جاتی تھی، تو ہمیں اندازہ تھا کہ، اور میرے گھر والوں کو بھی اندازہ تھا، اس شہر کے لوگوں کو بھی اندازہ تھا۔ لیکن گزشتہ جو 2 ماہ پہلے 12 مئی سے لے کے 15 مئی تک جو میں نے 3 دن گزارے ہیں، میں اس کی بیان اس لیے نہیں کرنا چاہتا، نہ میں کرتا ہوں اس کا، میں نے شاید آپ کو پہلی دفعہ میں اپنی جیلوں کا میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تکلیف سے 2 چیزیں تھیں۔ پہلی بات کہ جس وقت وہ مجھے بلائنڈ فولڈ کر کے لے کے گئے، پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے رکھ دیا جو 6 فٹ پہ 4 فٹ کا تھا، اور جس پہ ایک آدمی آ کے بتاتا تھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو۔ تو اس نے پہلے فقرہ یہ بولا جب دوبارہ مجھے بلائنڈ فولڈ کیا گیا، اور کیونکہ خوف بہت ہوتا ہے، جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے، اپنا چہرہ نہیں بتانا چاہتا۔ تو مجھے اس نے کہا دیکھو تم گرفتار ہوئے تو صرف ایک ٹکر چلا تمہارے میڈیا کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ختم ہو گیا، اور تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھی جن کے ساتھ ہم نے 21 سال گزارے ہیں، ان کا سلوک تمہارے ساتھ یہ تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سال اور باقی 70 سال برابر تھے، بکواس کرتے ہیں وہ لوگ۔ جس دن عرفان صدیقی گرفتار ہوا ہے، نون لیگ کا وہ آدمی تھا، میں 8 بجے کے پروگرام میں لائیو آیا ہوں، اور جب تک وہ 12 بجے باہر نہیں آ گیا، پاکستان کا ہر ٹیلی ویژن لائیو رہا ہے، نہیں رہا تو ہمارا گربان پکڑو۔ اس وقت جس وقت مطیع اللہ جان کے اوپر اس مسنگ مرسل ہوا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آیا، کون سا ٹیلی ویژن چینل ہے جس کے اوپر اس کی خبریں نشر نہیں ہوتی تھی؟ جس وقت اسد دور کو اٹھایا گیا ہے، کون سا ٹیلی ویژن چینل ہے جو گفتگو آج میں گفتگو کر کے دکھائے کوئی؟
غلط بولتے ہیں. 75 سال کی تاریخ میں یہ 1 سال پاکستان کا 73 سال ہے. میں نے نہیں دیکھا کبھی آج تک اس طرح کی صورتحال. ہم کھڑے ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیے کون سا شخص ہے اس نے اس پر کالم نہیں لکھے عرفان صدیقی صاحب کے ساتھ؟ ہارون رشید صاحب بیٹھے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کا کوئی صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں. عرفان صدیقی صاحب ایک لیکچرر تھے اور اس کے بعد ایک صاحب کے استاد تھے. پھر اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ کے پرنسپل سیکرٹری تک لگ گئے. ہم نے کہا نہیں ادیب ہے. حامد میر صاحب پر جب فائرنگ ہوئی تھی کون نہیں بولا اس پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پر, اور کس نے نہیں لکھا؟ کون نہیں بولتا تھا؟ ان پر بول کے دکھائیں. مجھے جب انہوں نے کہا تو میں نے غالب کا شعر پڑھا تھا. میں نے کہا کہ قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم, گری تھی جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہوا ہے یہ ایسا ہمارے ساتھ؟ اس لیے کہ جب صحافی 400 روپے تنخواہ لیتا تھا تو اس کو چھوڑنا بہت اچھا لگتا تھا. جب وہ صحافی 300 روپے, میں جب 100 روپے پہ کالم لکھتا تھا, جب 1000 روپے پہ کالم لکھتا تھا تو شکیل الرحمان حیران تھے کہ تم سول سروس کی ڈی ایم جی کی نوکری داؤ پہ لگا کے 1000 پہ کالم. تو مجھے پتا تھا کہ میری کاسٹ آف ڈیفیکشن کیا ہے, میں کیا گوا دوں گا. کارپوریٹ کلچر کرتا کیا ہے صحافت کے ساتھ؟ تمہیں 25 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں, تمہیں 20 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں, تمہیں 60 لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں, اور جس وقت سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو دل یوں بیٹھ جاتا ہے. کون چھوڑے گا یہ امپائر؟ میں جب باہر آیا ہوں میں واحد بندہ ہوں کہ جس کو کوئی ٹی وی چینل کا اینکر پرسن نہیں بلا سکتا اور نہ اس کا کالم اخبار چھاپ سکتا ہے. علی ممتاز نے مجھے عید کے شو پہ بلایا. عید کے شو پہ شو آن ایئر تھا, روک دیا گیا, بند کرو اس کو. ایسا مشرف کے دور میں ہوا تھا میرے شو کے اوپر کہ جب میں نے اعتزاز احسن صاحب اور جنرل نصیر کو بلایا تھا, اور مشرف صاحب کو, بڑا مزدار واقعہ ہے, مشرف صاحب کی کتاب آئی تو مشرف صاحب نے ایک فقرہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ میرے باپ نے کہا کہ تمہارا بھائی جو جاوید مشرف ہے یہ پڑھتا لکھتا ہے, تم ذرا جاہل اس قسم کے آوارہ گرد آدمی ہو, تمہارے بھائی کو میں سول سروس میں بھیجوں گا اور تمہیں فوج میں بھرتی کرا دوں گا. تو میں نے جنرل نصیر سے پوچھا کہ فوج میں ایسے لوگ آتے ہیں؟ تو وہ پروگرام آن ایئر روک دیا گیا تھا. اللہ بخشے جبار صاحب ہوتے تھے. میں نے انہیں کہا آپ نے کیوں روکا؟ کہنے لگے بھائی وڑیا صاحب میں ویسپا اسکوٹر پہ جاتا تھا اور میرے پاس ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی, وہ سپلائی کرتا تھا کیونکہ ہم فلم بناتے تھے, وہ ڈرامے بناتے تھے. آپ چاہتے ہیں میں واپس ویسپا اسکوٹر پہ آ جاؤں؟ یہ واپس ویسپا اسکوٹر پہ آنے کی صورتحال ہے. ہم نہیں آنا چاہتے. دوسری دفعہ میرا پروگرام علی حیدر نے مجھے بلایا سویڈن میں قرآن جلانے کے اوپر, اور جو اس کے ٹی وی کے ساتھ کی گئی ہے, سوچ سکتے ہیں کیوں؟ میں بدصورت انسان ہوں, میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا؟ نہیں, مجھ سے ناراضگیاں بہت ہیں. میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا آج صرف اس لیے کہ مجھے یہ کمپیریزن بڑا برا لگ رہا ہے. گزشتہ 3 ماہ سے 6 ماہ سے یہ سنتے سنتے آنکھیں تک گئی ہیں. عمران خان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا, اسامہ نواز شریف کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا, فلاں کے زمانے میں. او بھائی جب تم آج زندہ ہو تو آج کیوں نہیں بولتے ہو؟ آبلے پڑ گئے زبان میں کہ آج کیوں نہیں بولتے ہو؟ میں آج زندہ ہوں. یہ ہے سچ. سچ وقت کا سچ ہوتا ہے. ماتم تو سب کرتے ہیں, کوفے والے بھی آج ماتم کرتے ہیں سیدنا امام حسین کے پوپر پر. لیکن جب کوفہ خاموش تھا تو امام زین العابدین نے کہا تھا کوفے والوں ہمیں یزید سے اتنا دکھ نہیں پہنچا جتنا تم سے دکھ پہنچا ہے, تمہاری خاموشی سے دکھ پہنچا ہے. ایک حدیث جو ہمارے علماء کرام نہیں سناتے, کانپ جاتا ہوں میں اس حدیث کے بارے میں. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں فلاں بستیوں پہ عذاب نازل کر دو. جبریل واپس چلے گئے کہ اللہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے لم یاسک طرفۃ عین, جس نے آنکھ جھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا. اس سے زیادہ چلے ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ عبادت ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اللہ کی ذکر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آنکھ جھپکنے جتنا گناہ نہ کیے؟ اللہ نے جبریل کو حکم دیا اس شخص کی حالت یہ ہے, یہ وہ بدبخت ہے
کہ جو میرا ذکر کرتا تھا لیکن میرے نام کی غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا، اس کو پھینکو زمین کے نیچے اور پوری بستی اس کے اوپر لوٹ دو۔ 9 لوگ تھے حضرت صالح علیہ السلام کے یہاں، 9 کا لفظ قرآن میں آیا ہے، 9 لوگ جو اللہ کہتا ہے کہ جو کام لوگوں کو کرنے نہیں دیتے تھے، جو فساد پھیلاتے تھے اور لوگوں کو اس کے اوپر روکتے تھے کہ تم ہمارے خلاف مت آؤ، اور لوگوں کی خاموشی تھی، بستی پوری اجاڑ دی گئی، بستی پوری۔ تمام مدائن صالح جو سعودی عرب جاتے ہیں دیکھو سناٹا ہے اس پوری بستی کے اندر۔ اس برا عذاب آیا ہے خاموشی کا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے، صحابہ رکے ہیں، فرمایا رکو مت، اس جگہ سے یہاں اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، رکو مت۔ اگر کسی نے اپنی اونٹنیوں کے لیے پانی لے لیا تو پانی یہاں پھینک دو، کہا آٹا گوندھ لیا ہے، فرمایا وہ بھی یہاں پھینک دو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم نے 75 سال یہاں گزارے ہیں، ہمیں 75 سال کا علم ہے، میں بیوروکریسی کو جانتا ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں عثمان کو دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو ایس پی کے طور پہ دیکھا ہوا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی بنیادی طور پر وہ مجرم ہے کہ جس کے بغیر کوئی یہاں پر ظلم نہیں کر سکتا۔ میرا دعویٰ ہے نہ سیاستدان جرم کر سکتا، مجرم ظلم کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ظلم کر۔ کیا طاقت ہوتی ہے ایک سیاستدان کی، کیا طاقت ہوتی ہے کسی ایک ایجنسی کی، ایک تھانے سے بھی کم نفری ہوتی ہے ان کی۔ کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اصل بدماش یہ ہیں کہ جن کو قانون سامنے کہاں گئے، انتظار سے بیٹھے یہاں پر۔ 2365 کیا کہتے ہیں جناب؟ کڈنیپنگ کی کیا سزا ہے سرکار؟ کڈنیپنگ کی سزا یہ ہے لائف امپریزنمنٹ۔ کس کے ایس ایچ او مقدمہ درج کرتے ہیں کڈنیپنگ کا؟ کس کی ذمہ داری ہے ایک شخص اغوا ہو جائے تو اس کو برآمد کرنا؟ عثمان کی ذمہ داری ہے جو اس وقت آئی جی ہے، یہ اس کی ذمہ داری جو آئی جی نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کی بیوروکریسی اور دوسری پاکستان کی جوڈیشری، یہ 2 پلرز اگر مضبوط ہو جائیں میں ایک بات بتاؤں، 32 سال میں نے سول سروس کی نوکری کی ہے، 32 سال کی نوکری میں ایک بات یاد رکھیے، میں نے کوئی شیر کا بچہ سیاستدان نہیں دیکھا کہ ایک بیوروکریٹ اس کے اوپر لکھ دے کہ یہ بات غلط ہے، اس کے فیصلے کے خلاف وہ فیصلہ کر سکے۔ شہباز شریف صاحب کو یہ الاٹ کرنا چاہتے تھے فاطمہ جناح پارک کے ساتھ بلڈنگ، مجید نظامی صاحب کو، ہمارے صافی بھائی ہیں، بزرگ تھے۔ میں نے فائل لکھی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ پہلی الاٹمنٹ بھی غلط ہے۔ آپ سوچیں، بڑے شہسوار ہیں نا۔ اس کے بعد مجھے او ایس ڈی کر دیا گیا، میں خوارزار ہوتا رہا۔ اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ گزرے ہیں تو وہ فائل اپنے دراز سے نکال کے کہا میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، اس کو واپس لے جاؤ۔ میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ اس میں مجھے کوئی بڑا چیلنج نظر نہیں آ رہا۔ سارے یہ شاید سما ٹی وی ہے، وہ بھی پتہ نہیں جرت کرے کہ نہ کرے، یہ کیوں، کیا کھو گیا ان کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی صحافت محمد علی جوہر تھا، پاکستان کی صحافت ظفر علی خان تھا، پاکستان کی صحافت شورش کشمیری تھا، اس کا کوئی پنجاب گروپ آف کالجز نہیں تھا، اس کی کوئی گھی مل نہیں تھی، اس کی کوئی شوگر فیکٹری نہیں تھی کہ جس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ کارپوریٹ کلچر نے ایک اور بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، میرا دوست ہے ان کا بہت مشہور، اور بھی بہت سارے اس کے ساتھی ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر صحافی جو ہے یہ تو اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ واہ، تو پھر تو دفن کر دو ظفر علی خان کو، اس نے پاکستان موومنٹ کے ساتھ لگایا تھا، پھر تو دفن کر دو محمد علی جوہر کو، ابوالعلا مودودی کا ترجمان دفن کر دو۔ اچھی وہ غریب بات ہے کہ صحافی جو ہے وہ اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ رائے کے بغیر کون ہے جو صحافت جس نے کی ہو؟ پوری دنیا اوپینینیٹڈ جرنلزم پہ چلتی ہے۔ نام چومسکی کون ہے؟ سیمر ہرش کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں جو لکھتے رہے؟ آکسفورڈ وارڈ کون تھا؟ ہر بندے کی رائے ہوتی ہے۔ پاکستان میں ہیومن رائٹس کا مسئلہ
پہلے 2 لوگوں کی ذمہ داری سے خراب ہوا تھا، اب تیسرا میڈیا اس میں شامل ہو گیا. ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی تعیش پسند، کسی کا ہم نے فارم ہاؤس بن گیا ہے پیسوں سے. میں بتاتا ہوں، میں جب سول سروس سے ریٹائر ہوا تھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا گھر بنا سکوں، گاڑی لے سکوں. میرے پاس نہ گاڑی تھی، لیکن میڈیا کے پیسوں سے میں نے گھر بھی بنا لیا، میں نے گاڑی بھی لی. تو مجھے تو برا لگے گا نا یار، میرا گھر بنا ہے، میری گاڑی بنی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور میں میرا سے زیادہ پاپولر بھی ہوں دنیا میں، تو مجھے لوگ اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر دنیا بھر کے کارپوریٹ کلچر نے اس کو یوں سکویز کر دیا، جب چاہو ان کو چھینچ. یہی حال آپ نے باقی جگہوں پہ کیا. تمہاری پینشن روک لیں گے، تمہیں اسپتال میں علاج نہیں دیں گے، تمہارا پلاٹ کینسل ہو جائے گا، ختم. دیٹس آل. یہ ہے بنیادی مسئلہ. پاکستان کے اندر 3 آرگنائزیشنز کو تباہ و برباد کیا گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت قبضہ کیا گیا ہے. اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ امریکہ سے آئے ہیں، پاکستان کے اندر قبضہ کرنے کے پیچھے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے. پیپسی کولا والا جو ہے اس کو بولو کسی مرضی سے، اپنی مرضی سے کسی ٹی وی میں اشتہار دے، نہیں دے سکتا. وہ پیپسی انٹرنیشنل کو فنڈ جمع کراتا ہے، اور پیپسی انٹرنیشنل جو ہے وہاں سے اشتہار دیتی ہے کہ میں نے سما کو اشتہار دینا ہے، یا میں نے دنیا کو اشتہار دینا ہے، یا میں نے 92 کو اشتہار دینا ہے. ٹوٹل کنسالیڈیٹڈ رقم، ٹوٹل انٹرنیشنل جو اس کا ہے 1992 میں 112 آرگنائزیشن تھی جو میڈیا کنٹرول کرتی تھی. 112 کا کلب ٹوگیدر کرو. یہ کب بدماشی ہے؟ خریدو سب کو. روپرٹ مرڈاک ادھر کو اٹھایا اس سے، وہاں سے نیوزی لینڈ سے اخبار بھیجتا تھا، آ کے اس نے CNN خرید لیا، آ کے اس نے جناب ڈیلی ٹیلی گراف خرید لیا. 3 کمپنی میجرز رہ چکی ہیں جن کے پاس دنیا کا 97% میڈیا ہے. والٹ ڈزنی 38%، روپرٹ مرڈاک نیوز کارپوریشن 27%، اور اس کے بعد ٹرنرز اس کی، اور باقی 2 چھوٹی چھوٹی کمپنیز. یہ کون لوگ ہیں جو اٹھ کے الجزیرہ کو خرید لیتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے جیسا بندہ جس کو عام آدمی تھا، جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ چلتا تھا، اچانک وہ ٹی وی کے اینکر بنتا ہے، اس کو برانڈڈ قمیض شلوار پہننی ہے، برانڈڈ سوٹ پہنتا ہے، وہ شاندار قسم کی بربری کی پرفیوم لگاتا ہے، پھر 2-3 اس کی گرل فرینڈ بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کے بعد سمجھتا ہے کہ یار میں کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ آئیکن ہے. اور پھر اس کے اندر ایک عجیب و غریب سا صحافی کھڑے ہوتا ہے کہ جناب عوریہ مقبول جان یہ ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں. لعنت ہے ان گفتگو کے اوپر. کہتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ریٹنگ کے لیے، سچ بولنے کو تم لوگ ریٹنگ کہتے ہو. تمہیں سچ بولنا آتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے 11 کے اندر تمہارا گھر بن چکا ہوا ہے، اور تمہارے اس کے ساتھ باقی جگہوں پہ تمہاری زندگی کی آسائشیں بن چکی ہوئی ہیں. تمہیں سچ کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے. تمہیں سچ کا مزہ چکھا ہوتا تو آج تم بھی بین ہوتے. میڈیا، بیوروکریسی اور اس کے ساتھ جوڈیشری، یہ 3 چیزیں ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں طاقت ہے. میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا، ایک سمگلنگ روٹ ہوتا تھا جس کے اوپر FC کی پوسٹوں کے اوپر جسے کہتے ہیں چیک پوسٹ ہوتی تھی. اس میں ایک کپتان صاحب جو تھے وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے تو چیکنگ شروع کر دی. وہ کرتے یہ تھے کہ وہ 1 روپیہ ہوتا تھا، اس کو نیا نوٹ کاغذ کا، وہ ہر چیک پوسٹ پہ نوٹ دکھاتا تھا اور وہ چھوڑ جاتا تھا. وہ 1 روپیہ رکھا تھا جیب میں، وہ بیسیکلی رداری ہوتی تھی. آخر میں 25,000 روپये دے دیتا تھا جا کے، اب حساب کتاب کر لیں. انہوں نے وہاں جا کے دیکھا، جا کے تو انہوں نے اس کو کہا دکھاؤ. وہ پیسے تو اوپر مل جاتے تھے، نیچے نہیں جاتے تھے. انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے وہاں پر اس کو گاڑی کے اوپر اس نے اس کو جب تلاشی لینے کی کوشش کی تو گاڑی اس نے بگائی تو وہ چین مین ٹوٹ گئی. انہوں نے پیچھے فائر کر دیا پیسنجر بس. اب بلوچستان میں بہت بڑے گھر ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ گاڑی اندر چلے گئی، اس نے چھپا لیا اس کو. مجھے صبح کرنل صاحب نے رپورٹ بھیجی کہ ہمارے 6-7 بندے جو ہیں ان کو اس طرح انہوں نے زخمی کر کے گئے ہیں، اور چین ٹوٹ گئی. میں وہاں گیا، وہاں 3 لوگوں کو انہوں نے زخمی کر دیا، مطلب پیسنجرس کو. زخمی کرنے کے بعد انہوں نے
اس کو بیچارہ غریب آدمی وہ علاج کرا تھا. میں نے ان 6 لوگوں کے اوپر 307 کا پرچہ کاٹ دیا. کرنل صاحب نے یہ کیا, ہاربرنگ دی پیپل, انہوں نے ان کو لے کے ایک فلیگ پاس کیا پورے چاگیل کے اندر کہ یہ میں 5-6 بندے جن پہ پرچہ کٹا ہے میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں. میں نے کرنل صاحب پہ ہاربرنگ کرمنلز کا پرچہ کاٹا. اختر مینگل صاحب بڑے کمال, آج کل تو بڑی اور چیزیں, اس وقت چیف منسٹر ہوتے تھے, ان کو برا لگا, انہوں نے کہا اگر آج میں نے اس ڈی سی کو چینج کیا تو میری تو ووٹ ختم ہو جائیں گے. دے کالڈ نواز شریف ٹو سینڈ دیٹ ٹو چینج می. اور کو کمانڈر صاحب وہاں گئے, انہوں نے چینج کیا. نہیں کر سکتے اگر آپ کھڑے ہو جائیں پاکستان میں صرف 3 لوگ, اور 3 لوگوں کو سپورٹ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے. بیوروکریسی کو آپ کہیں کہ بھائی تم غلط کرتے ہو. میں ایک بتاؤں, میں نے ایک بندہ آیا, اس نے مجھے کہا کہ فلاں جو ہے تحصیلدار وہ مجھے نہیں دیتا, فرق نہیں دیتا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا کتنے لوگ تھے وہاں؟ کہتا ہے 100 لوگ تھے. میں نے کہا جاؤ اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے میں دیکھتا ہوں کیسے تمہیں فرق نہیں دیتا. اسے تھپڑ ماری, وہ میرے پاس آیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے تمہیں تھپڑ کیوں پڑا ہے, میں تمہارا کیس درج نہیں کروں گا, جاؤ فرق دیکھ آؤ. آپ تھپڑ ماریں گے رشوت دینے والے کو تو یہ ملک ٹھیک ہوگا. آپ تھپڑ, اور آپ کتنے ہیں اور وہ کتنے, کبھی سوچا ہے؟ پورے پاکستان میں 4,22,000 پولیس ہے, جن میں سے ڈپلائبل صرف 1,12,000 ہے. آج پورے پاکستان کے اندر لوگ کھڑے ہو جائے, 10 یا 15 بندے نہیں آتے ایک شہر کے ان کے کھاتے میں. میری یہی باتیں تو ان کو عجیب لگتی ہیں کہ یہ لوگوں کے دلوں سے خوف اتارتا ہے. خوف بنیادی طور پر, فیئر از دا کی, خوف ہے. ہم کہا کرتے تھے جس دن پولیس کا ڈنڈا ایک آدمی یوں پکڑ لیتا ہے اس دن ختم ہو جاتی ہے. اور ایک بات میں اتنا پر امید ہوں اس ملک کے مستقبل سے, آج سے 10 سال پہلے جو لوگ جلوس نکالتے تھے ان کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ان کے والدین سوچتے تھے کہ میرا بیٹا جو ریڑھی نہیں لگائے گا تو کیا کہ وہ لوگ تھے بیچارے, غریب لوگ تھے. 77 میں غریب لوگ تھے, 74 میں غریب لوگ تھے, 83 میں غریب لوگ تھے. آج جو لوگ جیل میں ہیں ان کے والدین 20-20 سال تک انہیں افورڈ کر سکتے ہیں. کوئی لمپس کا پڑا ہوا ہے, کوئی LSE کا پڑا ہوا ہے, کوئی باقی چیزوں کا پڑا ہوا ہے. دیز آر دا ہوپ آف دس کنٹری, دیز آر دا ہوپ. مجھے کسی طرح پہ مایوسی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.